بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم ایک ایسی بات کریں گے کہ جس پر عمومی طور پر جب بھی نیو سال کا آغاز ہونے والا ہوتا ہے، جب بھی ایک سال کے بعد دوسرا سال آنے والا ہوتا ہے، تو لوگ عمومی طور پر سوال کرتے ہیں کہ شرع کے اندر یعنی اسلام کے اندر کیا ہیپی نیو ایئر منانا جائز ہے ناجائز ہے، اس کے بارے میں ہمیں اسلام کیا بتاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اسلام میں جو قمری نظام الاوقات ہیں اس کو خاص اہمیت حاصل ہے، یعنی جو خاص اسلام میں جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک اس کو اہمیت حاصل ہے، تو وہ قمری نظام الاوقات ہیں۔ اور کیونکہ اسلام کے جو مہینے کا آغاز ہوتا ہے وہ جنوری سے نہیں بلکہ محرم سے ہوتا ہے، کیونکہ قمری سالوں کو بہت زیادہ ایک اہمیت حاصل ہے۔ اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تو مسلمانوں کا جو اصل جو تعلق ہے وہ 20ویں تاریخ سے نہیں ہے، یہ عیسائیوں کی تاریخ ہے، تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کا۔ ہاں، دنیاوی اعتبار سے جو معاملات ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں، لیکن حتی الامکان جو شرع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمارا جتنا بھی نظام ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے، اسلامی قمری نظام الاوقات کے مطابق ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا حج کرتے ہیں یا عیدین جب آتی ہیں تو ہم خوشیاں مناتے ہیں، تو وہ بھی ہم چاند کے حساب سے مناتے ہیں، یعنی قمری جو چاند کا حساب ہوتا ہے اس کا اعتبار کرتے ہیں۔ تو اسی اعتبار سے شرع نے بھی ہمیں جو پہلا الحمدللہ ہماری تاریخ دیکھتے ہیں، اسلام کی تاریخ دیکھتے ہیں، جب الحمدللہ اسلام اپنے عروج پر تھا تو اس وقت بھی یہی تھا کہ لوگ اپنے معاملات اپنے احکامات جتنے بھی تھے وہ اسلام کی تاریخ کے مطابق منایا کرتے تھے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یا ہماری ذب و حالی کہ جس کی وجہ سے ہم نے اسلام کے نظام الاوقات کو چھوڑ کر اپنے معاملات کو 20ویں تاریخ میں ڈال دیا۔ لیکن خیر، اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ اسلام نے آیا اس حوالے سے کیا ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اسلام میں جو اصل جو ہے نا وہ کنسیپٹ نظامی جو ہے نظام الاوقات کا جو ہے وہ کس کا ہے، قمری کا۔ یاد رکھیے گا قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینوں کا ذکر کیا ہے۔ کتنے مہینوں کا؟ 12 مہینوں کا ذکر کیا ہے۔ پارہ 10 اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12۔ یہ 12 مہینوں سے مراد علماء نے تفاسیر میں ہمیں جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اس 12 مہینے سے مراد جو ہے وہ اسلامی جو ہے قمری چاند مبارک اس کے مطابق ہے، یعنی قمری اس سے مراد جو ہے وہ مہینے ہیں، نہ کہ جنوری فروری والے معاملات۔ اب رہی صحیح یہ بات کہ 20ویں تاریخ پر خوشی منانا جائز ہے ناجائز ہے، تو اس بارے میں شرع نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم شرع کی حدود میں رہتے ہوئے یعنی اسلام کے مطابق عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس خوشی پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک ہر سانس عطا کیا، ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک ہے، تو اس کی خوشی میں، اس کے شکرانے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اور سال دیکھنا نصیب کیا، تو اس کی خوشی میں اور شکرانے کے طور پر ہم خوشی منا سکتے ہیں اور منانا بھی چاہیے، لیکن حدود شرع کے اندر رہتے ہوئے۔ اب بعض جاہل قسم کے لوگ جو ہیں وہ ہیپی نیو ایئر پر کیا کرتے ہیں، وہ گانے باجے اور شراب و نوشی، عورتوں کا آپس میں ملنا، مرد عورت کا آپس میں ملنا، اور اس کے علاوہ بھی دیگر خرافات بہت زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام نے خالی ہیپی نیو ایئر پہ نہیں، اس کے علاوہ بھی شادی بیاہ ہو گئے، دیگر معاملات ہو گئے، تو لوگ اس پر بھی کیا کرتے ہیں، آپس میں الٹے سیدھی جو رسم و رواج کرتے ہیں، الٹی سیدھی گانے باجے ڈھول ڈھماکے کرتے ہیں۔ تو شرع نے خالی ہیپی نیو ایئر پر نہیں، اس کے علاوہ بھی اگر جہاں جہاں یہ معاملات پائے جائیں گے تو شرع نے یہی ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ علماء نے اس کو ناجائز اور حرام لکھ دیا ہے۔ اب کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، کیونکہ بعض لوگ اس دن جو ہے ہیپی نیو ایئر کے دن کیا کرتے ہیں کہ وہ خوشی منانے کے طور پر کیا کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں، یعنی کافی نادان قسم کے لوگ ون ویلنگ کی طرف چلے جاتے ہیں، گاڑیاں اٹھاتے ہیں، سلنسر نکالتے ہیں اور جناب والا اور شور مچانا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کو تکالیف دینا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور کا فرمان بھی ہے کہ
تم مسلمانوں کو ایذا نہ دو، جس نے مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھ کو ایذا دی، اور جس نے مجھ کو ایذا دی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایذا دی، ایذا مطلب تکلیف دی۔ تو اب کتنی بڑی اس کے لیے حماقت ہے۔ تو اسی طرح قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے ہاتھوں کو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب لوگ نادان قسم کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ون ولنگ کر کے اپنے آپ کو تو وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کا ایک تماشا بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ عام مسلمان جو بیچارے گزر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی وہ تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ تو لوگوں کو سوچنا چاہیے، اس حوالے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے ایسے نادان قسم کے لوگوں کو۔ اور جو میرا یہ پیغام سن رہا ہے تو آپ حتی الامکان کوشش کریں کہ ایسے خرافات سے خود بھی بچیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی بچائیں۔ خوشی منانا جائز، لیکن جہاں جہاں خوشی سے حد بڑھ جائے گی یا جہاں خلاف شرع کام ہوں گے وہاں اسلام اپنا جو ہے ایک حدود قائم کر دیتا ہے کہ یہاں سے آگے بڑھو گے تو حماقت ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آنے والا اللہ تبارک و تعالی جو سال ہے ہمارے لیے اس کو سلامتی اور عافیت والا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال و حال پر رحم فرمائے۔